ذکر کرتے ہیں کہ جو بندہ خواب کے اندر اس صورت کو تلاوت کرے گا، اللہ ذوالجلال اس بندے کو صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی دین کے اوپر دین پر چلنے کی وجہ سے، دین پر ڈٹ جانے کی وجہ سے بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، اس پر آزمائشیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، بڑے بڑے امتحان آئیں گے، لیکن وہ شخص، وہ انسان، اللہ پاک اس انسان کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور حق پر اللہ ذوالجلال اس کی مدد فرمائے گا، یعنی وہ بندہ سچا ہوگا، اس کا مذہب سچا ہوگا، اس کا دین، اس کا پیغام، اس کی دعوت وہ سچی ہوگی، اور اسی سچائی پہ، اسی حق پہ وہ ڈٹ جائے گا۔ تو جب ڈٹے گا تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اور دین کے اوپر صبر کرنا، ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، اس کا مصداق سب سے پہلے جو اس دنیا میں اللہ پاک نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، ان پہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے جب بھی دین کا پیغام، اللہ کا پیغام قوم کو سنایا تو قوم والوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کو ستایا، بڑی بڑی تکلیفیں دیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ استقامت کے پہاڑ نکلے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں آپ تو ایک پیغمبر کا آپ کو واقعہ ملے گا جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ رب کا پیغام انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو سنایا۔ کتنا عرصہ جی؟ شاباش، 950 سال۔ میں نے بات کر دی ہے، آپ نے سن لی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 50 سال نہیں، کتنا عرصہ جی؟ اور دعوت کیا دی ہے قوم کو؟ پیغام کیا دیا؟ قولو یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، رب کا پیغام یہ ہے، رب کا اعلان یہ ہے، میری دعوت کا عنوان یہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو کس ذات کی؟ صرف یہی پیغام، اسی مسئلے کو کتنا عرصہ سنایا جی؟ آج اگر انسان بار بار ایک بات کر رہا ہوں نا، بس کر یار، بس کر، تنو حیضہ ہی ہو گیا اس کا اللہ۔ بندے باتیں کرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک مسئلہ 950 سال سنا، پھر اس مسئلے پہ اس دعوت کو کیسے پہنچایا؟
29ویں سپارے میں سورہ نوح ہے، پوری مطالعہ کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں نے ہر حال میں اپنی قوم کو یہ پیغام سنایا، لیکن میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ جب بھی میں اپنی قوم والوں کے پاس جاتا تو قوم والے مجھے دیکھ کے فرارا کیا کرتے تھے؟ جیسے آج اس وقت علماء کرام یا دیندار بندہ آ رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں یار سائڈ سے ہو جاؤ، لک جاؤ، چھپ جاؤ۔ جیسے آج علماء سے عوام دور ہے، کٹ چکی ہے، بھاگ چکی ہے، دین کی بات سننے سے ہم باغی بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کی باتوں سے ہم بغاوت نہیں کرتے، دنیا کی باتیں ہمیں اس سے نفرت نہیں ہے، اس کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے، اس میں لذت ہے، اس میں مزہ ہے، لیکن جب دین کی بات ہوگی، اللہ کے قرآن کی بات ہوگی، انسان کی اصلاح کی بات ہوگی تو وہاں سے ہم فرارا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بھاگتے تھے نا وہ آگے آگے، میں ان کے پیچھے پیچھے، اور جیسے ہی وہ تھک جاتے، کھڑے ہو جاتے، میں پھر ان کو جا کے پیغام سناتا۔ جب میں ان کو پیغام سناتا پھر کیا کرتے تھے؟ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ کیا کرتے جی؟ کانوں میں انگلیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر بھی دعوت دیتا ان کو، اور میرے ذہن میں آتی بات بھی کسی ٹائم تو انگلی کٹ سا نہیں صحیح۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے قوم والے؟ اپنے سروں پہ کپڑے اوڑھ لیتے تھے، کپڑے ڈال لیتے، چادریں، کہ ہم تیری شکل بھی دیکھنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا تھا جس دن قوم ان کو پتھر نہیں مارتی۔ 950 سال بڑا عرصہ ہے، زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہے، تو کیسے انہوں نے صبر کیا؟ دین پہ ایک صبر کر کے دکھایا۔ یہ تو میں نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے، سارے پیغمبروں کے ساتھ، سارے نبیوں کے ساتھ، سارے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ قوم والوں نے ستایا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت لے لیں، اہل بیت اعظام لے لیں، اولیاء کرام لے لیں، اور علماء کرام لے لیں، دین کی خاطر ان پہ بڑی بڑی آزمائشیں آتی۔ چلو دور کیوں جاتے ہو؟ صحابہ میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، چھٹے مسلمان ہیں۔ کتویں نمبر پہ ہیں جی؟ ایمان لے کے آئے چھٹے نمبر۔ مکہ میں ایک عورت کے غلام ہیں، ام انمار، اس کے وہ غلام ہیں۔
نام ان کا کیا ہے جی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی. اور یہ یاد رکھیں ہمارے اوپر کوئی نہیں آزمائش ہے، دین کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے، ہم تو آسانی میں ہیں، دین پر چلے آپ. کوئی رکاوٹ ہے؟ شاباشانہ میں جواب دے دیا کرے یار. آج آپ اور میں پاکستان کے لوگ ہیں، اگر دین پہ آپ چلنا چاہیں کوئی رکاوٹ ہے؟ نماز پڑھنی ہے کوئی روکنے والا ہے؟ آپ نے مسجد آنا ہے کوئی روکنے والا ہے؟ آپ حضور کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں، حضور کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کو آگے لوگوں کو پہنچائیں، دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں، اعمال کی دعوت دیں. کوئی رکاوٹ؟ آج ہمارے اوپر کوئی نہیں آزمائشیں. آزمائشیں تو ان لوگوں پہ ہیں جن کا ملک جو ہے حکومت کافروں کی ہو، اسلام پر چلنے کی پابندی ہو، داڑھی رکھنے کی پابندی ہو، برقعے کی پابندی ہو کہ برقع نہیں کرنا، داڑھی نہیں رکھنی، نماز نہیں پڑھنی. اس ملک میں ہے آزمائش مسلمانوں. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا نا تو یہ مکہ کے رؤساء، چودھری، وڈیرے کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ام انمار یہ بھی کافرہ تھی، کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور یہ برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، کوئی اس نبی کا کلمہ پڑھ لے، کوئی بندہ اس نبی کی رحمت کی چادر کے نیچے آ جائے. کیا کرتے تھے وہ؟ مکہ کی گرم زمین کے اوپر حضرت خباب کو زرہ، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ کے اندر کھڑا کر دیتے تھے. اور یہ ام انمار کیونکہ یہ لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت خباب بن ارت لوہار تھے، لوہے کے ذریعے تلواریں بناتے تھے گرم کر کے. تو جیسے ہی لوہا گرم ہوتا تھا نا سرخ، تو اس میں سے نکال کے نا یہ ام انمار سر کو داغ دیتی تھی. ہوں سر نو انجے ہی بندہ لوہا لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، پھر وہ لوہا گرم ہو، آگ والا ہو، داغ دیتی تھی. اور اسی طرح پھر پوچھتے تھے اس سے ما تقول فی محمد، تیرا محمد علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی تکلیف دے کے کیا کہتے تھے؟ ما تقول فی محمد، محمد عربی کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ورسولہ جانی بالحق یخرجونہم من الظلمات الی النور. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس حق لے کے آئے، نکالتے ہیں ہمیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف. پھر کہتے ہیں اچھا ما تقولو فی اللات والعزیٰ، ہمارے جو معبود لات اور عزیٰ ہے اس کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہتے ہیں اے دو بت جو گنگین تے بہرین، تمہارے یہ دو بت ہیں جو کیا ہیں؟ گنگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں.
نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. یعنی ہم اس کی عبادت کریں تو یہ ہمیں نفع، اور اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو ہمیں یہ نقصان. جب یہ باتیں کرتے نا تو کافروں کو اور زیادہ غصہ آ جاتا، وہ مارنے میں اور تیزی کر دیتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ پتہ کیا ہوا، بھٹی جل رہی تھی، آگ کے انگارے تھے، انہوں نے اٹھایا کافروں نے اور حضرت خباب کو آگ کے اوپر لٹا دیا، اوپر پتھر رکھ دیا. حضرت خباب کہتے ہیں میرے خون سے، میری چربی سے وہ انگارے بجھے ہیں. میں بیان کروں آپ سن رہے ہیں. آج 5 منٹ یہ زمین جب گرم ہوتی ہے کوئی لیٹ کے دکھا سکتا ہے؟ لیٹنا بڑی دور کی بات ہے. ننگے پاؤں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آج ہمارے اوپر ازمائشیں نہیں ہیں دین کی وجہ سے، تبھی قدر نہیں ہے. جو نعمت مل جائے نا بغیر محنت اور مشقت کے، آج تیری میری ماں دی گود سانو کلمہ مل گیا، قرآن مل گیا، اسلام مل گیا، اسی پدیشی مسلمان ہاں، اس واسطے قدر کوئی نہیں. تو جنہاں مشقتات تکلیفات بعد دین ملیا، قرآن ملیا، انہاں نو قدر. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کمر کے اندر نا گڑے پڑ گئے، ٹوئے جنوا دے، سوراخ ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو نا تشریف لے آیا، انہوں دی خدمت حاضر ہوا. آپ علیہ السلام خانہ کعبہ دے نال حتیم ہیں، اس کے اندر لیٹے ہوئے تھے. آ کے نا عرض اپنی تکلیفیں بیان کی. حضور علیہ السلام نا بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام فرمایا اے خباب ابھی سے تو گھبرا گیا ہے، ابھی سے پریشان ہو گیا ہے، ابھی تو تمہارے اوپر یہ وہ وقت نہیں آیا، وہ مصیبت نہیں آئی جو پہلے لوگوں پہ آئی ہے. حضور کیا آئی ہے؟ پہلے لوگوں کو کیا تکلیفیں آئی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، جب وہ ایمان کے اندر داخل ہوتے، نبی کا کلمہ پڑھتے، تو کیا کرتے تھے وہ کافر لوگ؟ کھڑا کر کے اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کے اور آرا چلا دیتے تھے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، وہ ایمان نہیں چھوڑتے تھے. لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے جسم کو چھیل دیا جاتا تھا، گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، وہ برداشت کر لیتے تھے، پر کلمہ کفر تیل، گرم تیل، کھولتا ہوا تیل بڑکتا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ان کو پھینک دیتے تھے، وہ جل کے کوئلہ ہو جاتے، پر کلمہ کفر. اے خباب ابھی وہ وقت تمہارے اوپر نہیں آیا. تو یہ تو میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں دی، برداشت کی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ العصر کو خواب کے اندر تلاوت کرے گا، اللہ ذوالجلال اسے صبر کی کیا دے گا؟ شاہ سارے بولے بندے کے اندر برداشت نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو کال ہے، نہیں تو اسی تو بڑے کمزور ہیں، انسان بڑا کمزور ہے. صبر کی توفیق ملتی ہے تو کس کی طرف سے؟ وہ بندہ صبر بھی کرے گا دین کی وجہ سے، دین کے اوپر، اور حق پر اللہ پاک اس کا مددگار ہوگا.
یعنی وہ بندہ سچا ہوگا تو اس کی مدد کون کرے گا؟ تو اللہ پاک نے تمام نبیوں کی مدد کی، میرے آپ کے آقا کی بھی مدد فرمائی، صحابہ کی مدد کی یا کوئی نہیں؟ اہل بیت اعظام کی، تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کی۔ اور آج بھی اللہ پاک جو بندہ دین پہ ڈٹ گیا ہے، دین پہ چل رہا ہے، اس کا مددگار کون ہے؟ مظلوموں کا مددگار کون ہے؟ اور قیامت تک جو دین پہ چلتے رہیں گے ان کا مددگار کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ تو آج میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس صورت کے خواب کی تعبیر بتا دی کہ جو بندہ ہاں ہمارے لیے کیا ہے جی، ہم نے کیا کرنا ہے، تیری میری آزمائش یہی ہے پہ نیند قربان کرو تو مسجد آ جاؤ۔ قربانی یہی ہے، کاروبار چھوڑ، گھر بار چھوڑ، جب تیرے کان میں اذان کی آواز آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ گرمی ہو، سردی ہو، صبح ہو، شام ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، ہر حال میں مسلمانوں نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ بس اے ساڈا امتحان ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں آ کے تم پڑھ لو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دین، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ شریعت جو حضور علیہ السلام کی ذات پہ آ کے مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کا آغاز اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ دین آمنہ کے لال پہ کیا ہو گیا؟ اب یہ دین مکمل ہم تک آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو اس دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس دین کی خاطر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔